یا اللہ جنہوں نے زیارت رسول پہ سبحان اللہ کہا ہے آج رات ہی حضور کی زیارت منڈی بہاؤالدین روڈ پر ایک علاقے ہے حاصلہ والا بہت بڑے بزرگ درویش وہاں گزرے قبلہ شاہ صاحب. شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے میں نماز پڑھتا ہوں, نماز میں تشہد میں بیٹھتا ہوں, پڑھتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہن نبی. فرماتے نماز میں جب تحیات پڑھتا اور یہ پڑھتا نا السلام علیکہ ایوہن نبی, حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا, نبی کا لفظ میرے ہونٹوں پر ہوتا ہے, نبی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا. بڑی ہستیاں گزری ہیں جنہیں حضوری کی کیفیت حاصل ہے. پر یہ جو فرمان ہے نا ہر رات حضور کی زیارت, یہ صرف دو ہستیوں کے بارے میں نے پڑھا ہے, صرف دو ہستیاں. ایک تو امام مالک ہیں اور دوسرے حضور کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول کا نام ہے حضرت انس. میرا معمول تو نہیں, میزبان جانتے ہیں کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے گفتگو نہیں کرتا, کوشش کرتا ہوں ایک ہی موضوع پر گفتگو عرض کروں. تو چونکہ جناب انس کا نام میں نے لے لی ہے تو میں چاہتا ہوں ان کی زیارت کے حوالے سے ان کی وہ خدمت بھی عرض کروں جو 10 سال حضور کی خدمت کی. کتنا عرصہ حضور کی خدمت کی ہے؟ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو جناب انس کی عمر تھی 10 سال. 10 سال کے بچے تھے. ان کی والدہ نے ہاتھ پکڑا, حضور کی بارگاہ میں لے کر آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں چھوٹا خادم لے کر آئی ہوں. کیا لے کر آئی ہوں؟ چھوٹا خادم. یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اس کی تعبیر میں آپ کو آگے چل کے سناتا ہوں. یا رسول اللہ چھوٹا خادم آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے 4 دعائیں عطا کی. کتنی دعائیں عطا کی؟ 4. پہلی دعا, یا اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما, یا اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما, یا اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما, اور یا اللہ جب انس میدان حشر میں آئے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دینا. کتنی دعائیں ہو گئیں؟ بڑی آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں اور یقین جانیے اگر اس جملے پر غور کر لیا اگلے سال میلاد شریف آنے تک اس جملے کا نشہ نہیں اترے گا. حضور نے کتنی دعائیں عطا کی ہیں؟ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. جب حضور کی خدمت میں آئے تو عمر تھی 10 سال. جب حضور کا وصال ہوا ان کی عمر تھی 20 سال. 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی. کیا خیال ہے جناب انس کی حالات زندگی اٹھا کر دیکھیں, میرے اور آپ کے آقا نے جو 4 دعائیں عطا کی ہیں وہ 10 سال خدمت لینے کے بعد عطا کی ہیں یا پہلے دن 4 دعائیں عطا فرمائی ہیں؟ پہلے لمحے عطا فرمائی ہیں یا 10 سال کے بعد عطا کی ہیں؟ پہلے لمحے. والدہ نے اس کے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں چھوٹا خادم لے کر آئی ہوں. ہمارے آقا نے دعا مانگی, یا اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما, انس کے مال میں برکت عطا فرما, انس کی اولاد میں برکت عطا فرما, انس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے. یہ 4 دعائیں اللہ کے رسول نے پہلے لمحے عطا فرما کے بتا دیا. وہ اور سخی ہوں گے جو خدمت لے کر پھر صلہ دیتے ہیں. مدینے والے آقا ایسے سخی ہیں خدمت بعد میں لے رہے ہیں, صلہ پہلے ہی عطا فرما دیا. اللہ کے رسول نے پہلے لمحے 4 دعائیں دے کر بتا دیا وہ اور سخی ہوں گے جو خدمت لیتے ہیں پھر صلہ دیتے ہیں. حضور ایسے سخی ہیں خدمت بعد میں لے رہے ہیں, صلہ پہلے ہی عطا فرما دیا. پہلے لمحے حضور نے اجر عطا فرما دیا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. آمین تو سارے کہیں. مدینہ منورہ حضور کے روضہ اقدس پر آج بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے. اگرچہ حکومت آل سعود کی ہے پر آج بھی ترکوں نے وہ شعر لکھوایا تھا, آج بھی لکھا ہوا ہے جو میرے موضوع کے متعلق ہے. بڑی مشہور حدیث ہے, حضور کا وصال ہوا,
विसाल के 3 दिन बाद किसी दूर के इलाके से हजूर के साहबी आए। साहबा से कहा मैंने हजूर से मिलना है। साहबा ने फरमाया हजूर का विसाल हो गया। वो आए हजूर की कब्र पर और वहां खड़े होकर एक शेर पढ़ा, नफ्सिल फिदा बिकब्रिन अंत साकिनुहु फीहिल इफाफु व फीहिल जूदु वल करम। साहबी कहते हैं नफ्सिल फिदा बिकब्रिन अंत साकिनुहु, मेरी जान कुर्बान हो इस रोजे पर, इस रोजे में मेरा महबूब रहता है। मेरी जान कुर्बान इस रोजे पर, इस रोजे में मेरा महबूब रहता है। फीहिल इफाफु व फीहिल जूदु वल करमु। एक एक लफ्ज पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। साहबी कहते हैं इस रोजे में मेरा महबूब रहता है, इस रोजे में बख्शिश है। इस रोजे में क्या है? इस रोजे में क्या है? वफीहिल जूदु वल करमु। 3 चीजें, फीहिल इफाफु व फीहिल जूदु वल करमु। इस रोजे में बख्शिश है, इस रोजे में जूद है, इस रोजे में करम है। उलमा बैठे इनसे पूछे, जूद का माना भी अता करना, करम का माना भी अता करना, जूद भरना, करम का माना भी झोली भरना। जब दोनों लफ्जों का माना एक है तो सहाबी ने एक माने पर 2 लफ्ज क्यों बोले हैं? शाहीर कहते हैं जूद का माना है मांगने पर अता करना और करम का माना है बिन मांगे अता फरमा देना। हजूर ऐसे सखी हैं जो हजूर की बारगाह में मांगने जाता है, हजूर मांगने पर भी अता फरमा देते हैं, बिन मांगे भी अता फरमा देते हैं। चोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। अगर हजूर की अताई बयान करूं तो बेशुमार वाकयात हदीस मेरे ज़हन में है, लेकिन मैंने मोता इमाम मालिक की हदीस तिलावत की है। हजरत अनस 10 साल हजूर की खिदमत में रहे। इनकी उम्र 20 साल हुई तो हजूर का विसाल हो गया और हजूर के पर्दा फरमाने के 83 साल बाद 103 साल की उम्र में इनका अपना विसाल हो गया। कितने अरसे बाद? 103 साल। हजूर के बाद कितना अरसा ये दुनिया में रहे हैं? तो जो है आपकी 83 साल। बड़े बड़े इमाम आपके शागिर्द हैं। इमाम इब्ने सिरीन ताबीर रोया में बहुत बड़ा नाम है, आपकी शागिर्द हैं। हजरत साबित बनानी आपके शागिर्द हैं। एक दिन एक तालिब इल्म ने पूछा, है साहबी रसूल 83 साल हो गए हजूर को पर्दा किए हुए, क्या कभी ख्वाब में हजूर ने अपना दीदार भी अता फरमाया? मैं किसी आम आलमे दीन का या किसी दरवेश का हवाला नहीं दे रहा, सहाबी रसूल का जिक्र कर रहा हूं। तालिब इल्म ने पूछा 83 साल हो गए हजूर को पर्दा किए हुए, क्या कभी ख्वाब में हजूर का दीदार हुआ है? हजरत अनस मुस्कुराए, फरमाया मा मिन लैलतिन इल्ला वारा फीहा हबीबी, मेरी कोई एक रात भी अपने महबूब से जुदा नहीं गुजरती। मेरा महबूब मुझे हर रात अपना दीदार अता फरमाता है। हजूर ने कितनी दुआएं अता की थी? 4। कितनी? 4। पहली दुआ क्या थी? या अल्लाह अनस की उम्र में बरकत अता फरमा। इनकी उम्र कितनी है? 103 साल। दूसरी दुआ, या अल्लाह अनस के माल में बरकत अता फरमा। औरों के बाग साल में 1 दफा फल देते थे, इनका बाग साल में 2 दफा फल देता। तीसरी दुआ थी, या अल्लाह अनस की औलाद में बरकत अता फरमा। हजरत अनस अपने पोतों और परपोतों से खेलते रहे। और चौथी दुआ क्या थी? या अल्लाह अनस जन्नत के सामने आए तो क्या करना? जन्नत के दरवाजे खोल देना। हजरत अनस फरमाते हैं, मुझे याद है कि हजूर ने 4 दुआएं मुझे अता की, 3 की कबूलियत तो मैंने दुनिया में देख ली, रह गई चौथी दुआ। तो चौथी दुआ भी मेरे हक में कबूल हो चुकी होगी। अब मुझे बताएं, जब वालिदा ने हजूर की खिदमत में पेश किया था तो पहला जुमला क्या कहा था? या रसूलल्लाह क्या लेकर आई हूं? सुने जनाब अनस का कौल। फरमाते 3 दुआएं तो मैंने दुनिया में कबूल होते देख ली हैं, रह गई चौथी दुआ। फरमाते मुझे यकीन है चौथी दुआ भी मेरे हक में कबूल हो चुकी होगी। मैं जन्नत के सामने जाऊंगा, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोलेगा, मैं हजूर की बारगाह में जाकर अर्ज करूंगा, या रसूलल्लाह आपका छोटा खादिम आ गया। आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा? रसूलल्लाह वो जो मदीने में वजू कराया करता था, वो जो मदीना मुनव्वरा में नालैन पहनाया करता था, आज वो छोटा खादिम आपकी खिदमत में आ गया। तो ये 2 हस्तियां जिन्हें जागते हुए हजूर का दीदार हुआ, हर रात हजूर का दीदार होता रहा है। हजरत इमाम मालिक
آپ کو ہر رات حضور کا دیدار ہوا. میں نے کتاب کا اور مصنف کا مختصر تعارف کروایا ہے. اب ذرا حدیث سنیں. ہر سال 10-12 جلسے ہوتے ہیں, جلوس بھی نکالے جاتے ہیں, اور آپ کو لمحہ سناتے ہیں حضور اتنی شانوں کے ساتھ آئے. آئیں حضور سے نہ پوچھ لیں یا رسول اللہ کن کن شانوں کے ساتھ دنیا میں آئے. مجھے نہ دیکھیں, یہ نہ دیکھیں خط کون پڑھ رہے, دیکھیں خط ہے کس کا. چٹھی محبوب کی ہو, آدمی ڈاکیے کو نہیں, محبوب کے تصور میں چٹھی سنتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق, میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کے حسن کو مکمل کروں. اس کا سادہ سا ترجمہ ہے. فرمایا بعثت, میں بھیجا گیا ہوں, میں بھیجا گیا ہوں, میں خود نہیں آیا, میں کسی کا بھیجا ہوا ہوں. اپنا جانا اور ہے اور کسی کا بھیجنا اور ہے. ایک آدمی اپنی ذاتی کوشش سے امریکہ کا ویزا حاصل کرے, پاکستانی ایئرپورٹ سے بیٹھے امریکہ پر جا کر اترے, تو پاکستان کا جو امریکہ میں سفارت خانہ ہے وہ اس کے استقبال کے لیے نہیں آئے گا, چونکہ وہ اپنی ذاتی حیثیت سے جا رہا ہے. لیکن اگر کسی آدمی کو حکومت پاکستان اپنا نمائندہ بنا کر, اپنا سفیر بنا کر بھیجے, تو جب وہ ایئرپورٹ پر اترے گا امریکہ میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا. اس سے پتا چلا اپنا جانا اور ہے, کسی کا بھیجنا, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. حضور فرما رہے ہیں بعثت, میں خود نہیں آیا, میں کسی کا بھیجا ہوا ہوں. میرے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لینا میں کس کا بھیجا ہوا ہوں, مجھے بھیجا کس نے ہے. جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں عقیدہ توحید پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے نبی کی گستاخی کی جائے. نبی کی گستاخی کرو گے توحید پختہ ہو جائے گی. میں قرآن سنا رہا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم سے خطاب کر رہے ہیں. فرمایا فاتقوا اللہ واطیعونی, ذرا ترتیب کلام پر غور کریں. پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو, پھر فرمایا میری اطاعت کرو. جناب عیسیٰ کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اسی کے دل میں ادب مصطفیٰ ہوگا, اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں اس کے دل میں نبی کا ادب بھی. فرمایا بعثت, میں بھیجا گیا ہوں. میرے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لینا میں کس کا بھیجا ہوا ہوں. یہ ناچیز روزانہ کسی نہ کسی شہر میں جاتا ہے, اپنے دامن عمل میں محبت رسول کے موتی جمع کرتا ہے. میں نے دیکھا لوگ, ہمارے معاشرے کی بات ہے, لوگ سڑکوں پر تھڑوں پر بیٹھ کر حضور کے موضوع پر بحث کرتے ہیں. ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں, ہاتھ میں سگریٹ ہے اور حضور کے موضوع پر بحث کر رہے ہیں. 1400 سال بعد گھٹیا ظرف لے کر, ناپاک وجود اور تھوڑا سا علم لے کر ہم حضور کے موضوع پر بحث کرتے ہیں. حضور علم غیب